تیسری ایکسرسائز جو ہے وہ پائنل گلائنڈ کی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اس کے اندر چارج بھرتے ہیں. جیسے ہم نے سنا نا کہ سیل جو ہیں وہ چارج سے چلتے ہیں، تو تیسری جو ایکسرسائز ہے اس میں کیا کرتے ہیں، ہم اس کے اندر دوسرے جو مقامات ہیں جہاں پہ چارج پیدا ہوتا ہے اس سے ہم چارج ٹرانسفر کرتے ہیں اوپر دماغ میں، پائنل گلائنڈ میں. پائنل گلائنڈ کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک گلائنڈ ہے ہمارے دماغ میں جو چارج پیدا کرتا ہے. یہ جس کو لوگ تیسری آنکھ بھی بولتے ہیں، تیسری آنکھ بولتے ہیں نا، ہاں، یہ باقاعدہ ایک آنکھ جیسا ہوتا ہے. اور یہ کہاں پر ہوتا ہے کہ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی تھوڑی کی نوک اور ناک کی نوک پر اس طرح سے انگلیاں رکھیں. صحیح ہے. اب کیا کریں کہ اسی کو آپ اوپر لے جائیں. اب انگوٹھے کو آپ ناک کی نوک پہ رکھ دیں اور شہادت کی انگلی کو پیشانی پہ رکھ دیں. تو جس مقام پر آپ کی شہادت کی انگلی آئی ہے اس مقام پر پائنل گلائنڈ ہے اندر کی طرف. آئی سمجھ میں؟ اس کو دبائیں گے تھوڑا سا تو یہ نرم نرم سا محسوس ہوگا. پھر سے دیکھیں، تھوڑی کی نوک اور ناک کی نوک اس پہ رکھیں اور پھر اسی کو یوں اوپر لے جائیں. تو جس مقام پر آپ کی انگلی رکھی ہے ادھر اندر کی طرف، اس کو ویسے گیٹ وے بولتے ہیں پائنل گلائنڈ کا. 2 گیٹ وے ہوتے ہیں اس کے، ایک ادھر سے ہوتا ہے اور ایک اوپر سے ہوتا ہے. تو ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا کیسے دیکھیں، آپ اپنے کان کی جو سب سے اونچائی والی جگہ ہے ادھر دونوں انگلیاں رکھیں. اس کو ایسے بھی کرتے ہیں کہ کان کو یوں فولڈ کرتے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ اونچائی والی جگہ کون سی ہے، تو دونوں طرف سے یوں رکھتے ہیں اور دونوں انگلیوں کو ایک ہی اسپیڈ میں لے کے جاتے ہیں اور ملا دیتے ہیں. صحیح ہے. تو وہ جو جگہ بنتی ہے وہ دوسرا گیٹ وے ہوتا ہے. صحیح ہے. اب اگر ہم ایک لائن ڈرا کریں اس طرح سے تو جس مقام پر وہ لائن مل جائے گی وہ ہے مقام پائنل گلائنڈ کا. آ گئی سمجھ میں؟ تو اس جگہ پر ہم چارج کو بھرتے ہیں. وہ کس طرح سے ہوتا ہے؟ اگرچہ یہ سلوا کی ایکسرسائز نہیں ہے لیکن یہ بہت زیادہ مدد کرتی ہے. جو سلوا نہیں کر رہا اسے بھی مدد کرے گی. یہ بہت زیادہ جو ہے وہ ایفیکٹو ہے اپنے اندر روحانی قوتیں پیدا کرنے کے لیے. وہ کیا ہے کہ جتنی بھی ہماری خواہشات ہوتی ہیں وہ ہمارے اندر چارج پیدا کرتی ہیں. کیا ہوتی ہیں ہماری خواہشات؟ چاہے وہ نفسانی خواہشات ہوں، شہوانی خواہشات ہوں، جو بھی ہوں ہمارے اندر کیا پیدا کرتی ہیں؟ چارج پیدا کرتی ہیں. اسی لیے جب آپ کا برگر کھانے کا دل چاہ رہا ہو آپ اٹھ کے جاتے ہیں جلدی سے برگر کھا لیتے ہیں، پھر اطمینان ہو جاتا ہے. شہوانی خواہشات میں کیا ہوتا ہے؟ یعنی ایک کیفیت محسوس ہوتی ہے اپنے اندر جو ہے عجیب سی. وہ کیا ہوتا ہے؟ یہ وہی چارج ہوتا ہے. تو جتنی بھی خواہشات ہیں ان کا ایک چارج پیدا ہوتا ہے. اسے ہم پہلے جمع کرتے ہیں اپنے ناف کے مقام پر یا کنڈلینی میں، پھر اسے ہم جو ہے لے کے جاتے ہیں کہاں پر؟ پائنل گلائنڈ میں. آئی سمجھ میں؟ وہ کیسے کرتے ہیں؟ وہ احساسات اور تصورات سے ہوتا ہے. تو جب بھی آپ کو کوئی خواہش محسوس ہو اور آپ محسوس کریں کہ یہ بڑی زبردست ہے، اس کی جو مانگ ہے نا بڑی زبردست ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب اس کا چارج بھی اتنا زبردست ہوگا. آئی سمجھ میں؟ اس کا چارج بھی اتنا زبردست ہوگا. اسی وقت آپ جو ہے وہ چوکڑی مار کے بیٹھ جائیں اور پورے جسم سے محسوس کریں کہ وہ جو قوت ہے وہ جمع ہو رہی ہے آپ کے ناف کے مقام پر یا پھر کنڈلینی کے مقام پر. کنڈلینی کون سی جگہ ہوتی ہے کہ اگر ہماری دم ہوتی، جہاں پر جو ہے وہ ہڈی ہوتی ہے نا دم والی، وہ کس مقام پر ہوتی؟ اگر دم ہوتی تو اسی مقام پہ کنڈلینی ہوتی ہے جو سام کی طرح کنڈلی مار کے بیٹھی ہوئی ہوتی ہے. یہ ایک قوت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم میں رکھی ہے جو سو رہی ہوتی ہے، اس کو ہر کوئی جگہ نہیں پاتا. اس مقام پہ جمع کریں.
تصور کریں کہ وہ اس مقام پہ جمع ہو رہی ہے. جب آپ کو یہ احساس ہو جائے کہ اس مقام پر آپ قوت کو محسوس کر رہے ہیں، اس کی علامات کیا ہوتی ہیں؟ کبھی وہاں پر گرمی محسوس ہونے لگتی ہے، گرمائش سی محسوس ہوتی ہے. کبھی وہاں پہ ٹنگلنگ ہوتی ہے، ہلکی سی وائبریشن، ایسا لگتا ہے جیسے کوئی گدگدی کر رہا ہے یا انگلی سے ٹچ کر رہا ہے. کبھی کچھ بھی نہیں محسوس ہوتا. ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی کچھ بھی نہیں محسوس ہوتا. یہ آپ جب کرتے رہیں گے اس کے بعد جو ہے آہستہ آہستہ آپ کو محسوس ہونے لگے. تو پورے جسم سے محسوس کریں کہ آپ اس مقام پر جمع کر رہے ہیں اور ہلکے ہلکے سانس لیتے رہیں، ہلکے ہلکے باہر نکالتے رہیں. جب آپ کو یہ احساس ہو جائے کہ اس مقام پر ناف میں یا کنڈلینی کے مقام پر قوت اچھی خاصی جمع ہو گئی ہے، تو اب آپ کیا کریں؟ سانس کو اوپر کھینچیں ہلکے سے اور محسوس کریں کہ وہ قوت جو ہے اوپر چڑھ کے فائنل گلینڈ میں بھر رہی ہے. کیا محسوس کریں؟ ہاں، ہر بار سانس نکال دیں، پھر محسوس کریں کہ وہ قوت آ رہی ہے اور اس مقام پر جا رہی ہے. یہ کرتے رہیں حتیٰ کہ آپ کو محسوس ہوگا کہ وہ جو خواہش آپ کو تنگ کر رہی تھی وہ بالکل ختم ہو گئی. آہستہ آہستہ کم ہوتی رہے گی اور اس کے بعد بالکل ختم ہو جائے گی. جب آپ کو یہ احساس ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے وہ جو چارج تھا پورا کا پورا ادھر منتقل کر دیا ہے. اور اس کے حوالے سے اگر میں آپ کو واقعات سناؤں جو بزرگان دین سے ملتے ہیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ کیسی کیسی روحانی قوتیں پیدا کرتا ہے. اگرچہ وہ اس کو باقاعدہ اس ترتیب سے نہیں کرتے تھے، لیکن اصل جو اس میں راز تھا وہ یہی تھا. کیا؟ کہ وہ نفسانی خواہشات کی پیروی نہیں کرتے تھے، اس قوت کو وہ کہیں اور استعمال کرتے تھے، یا نفسانی خواہشات کو پورا نہ کرنے کے نتیجے میں جو روحانی قوتیں ملتی تھیں انہیں. وہ کیا؟ جیسے ایک بزرگ تھے، ان کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ حضرت میں نے بڑے مجاہدے کیے ہیں، بڑے چلے کیے ہیں، بڑی محنت کی ہے، لیکن جو میں چاہتا ہوں ابھی تک مجھے نہیں ملا. تو بزرگ نے کہا کہ اچھا تو یہ بتا تجھے کیا ملا، اتنی محنت کی ہے تو کہاں تک پہنچا؟ اس نے کہا کہ میں اس کیفیت تک پہنچ گیا ہوں کہ میں کسی بھی شخص کا باطن پڑھ لیتا ہوں. اس کے دل میں کیا چل رہا ہے، دماغ میں کیا چل رہا ہے وہ میں پتہ کر لیتا ہوں، اس کا دل کیسا ہے میں پتہ کر لیتا ہوں. تو بزرگ نے ارشاد فرمایا اور مسکرائے، کہا کہ تو میرا باطن دیکھ. تو اس نے جب باطن دیکھا تو کہنے لگا حضرت میں نے بڑے لوگوں کے باطن دیکھے، لیکن آپ کا ظاہر تو بڑا اچھا ہے، لیکن جو آپ کا باطن ہے نا وہ اس سے زیادہ میلا باطن میں نے کسی کا نہیں دیکھا. تو بزرگ پھر مسکرائے اور ارشاد فرمایا کہ اچھا یہ بتا تجھے یہ جو صلاحیت ملی ہے کہ تو باطن کو دیکھ لیتا ہے وہ کیسے ملی؟ اس نے کہا کہ میرے استاد نے ایک بات سکھائی تھی، میں اس پہ عمل کرتا ہوں، اسی سے مجھے یہ جو پاور ہے، یہ جو تصرف ہے، یہ اسی سے ملا. بزرگ نے کہا وہ کیا ہے؟ کہا کہ میرے استاد نے کہا تھا کہ جب بھی تیرا نفس کوئی خواہش کرے اس کا الٹ کرنا، اس کی پیروی مت کرنا. اسی کی وجہ سے مجھے یہ صلاحیت ملی. تو بزرگ جو تھے وہ مسکرائے اور کہا کہ اچھا یہ بتا تیرا نفس کہتا ہے کہ تو اسلام قبول کر لے. اس نے سوچا نہیں، کہا تو پھر اب اس کا الٹ کر. تو اس شخص نے جو ہے وہ اسلام قبول کر لیا. ابھی وہ بزرگ جو ہے وہ بنیادی جو احکامات ہیں اسے سکھا رہے تھے، تو اس نے جو ہے بزرگ کے دل پہ نگاہ ڈالی اور ایک دم سے چونکا اور کہنے لگا کہ حضرت پہلے میں نے آپ کا دل دیکھا تھا تو اتنا کالا تھا کہ اس سے زیادہ میں نے نہیں دیکھا، لیکن ابھی میں آپ کا دل دیکھتا ہوں تو میں نے اس سے زیادہ منور کسی کا دل نہیں دیکھا. تو بزرگ نے کہا کہ پہلے جو تو نے دیکھا تھا وہ بھی تیرا دل تھا اور اب جو تو دیکھ رہا ہے وہ بھی تیرا دل ہے. تو نے نفسانی خواہشات کی پیروی نہ کر کے اپنے اندر تصرف تو پیدا کر دیا تھا، لیکن کیونکہ تو نے دین اسلام قبول نہیں کیا تھا اس لیے تیرا دل جو تھا وہ میلا تھا. اور اللہ کے ولی کا جو دل ہوتا ہے وہ آئینہ ہوتا ہے، اس میں جو دیکھو وہ اپنا ہی نظر آتا ہے.
اس وجہ سے اس کو اپنا ہی نظر آیا تھا۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ہے بابا فرید کا۔ آپ کے پیروں میں کئی عرصے تک درد رہتا تھا، تو آپ کے مریدوں نے بتایا کہ کوئی جو ہے آیا ہے شخص فلاں پہاڑی پر ہے، وہ سب کو دم کر رہا ہے اور ایک پھونک مارتا ہے اور اس کا درد ختم ہو جاتا ہے، تو آپ بھی کوشش کر لیں، چلے جائیں۔ وہ کون؟ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ آپ گئے اور باقاعدہ لائن میں لگے، بہت بڑی لائن چل رہی تھی۔ جب بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی باری آئی تو اس شخص نے صرف ایک پھونک ماری اور آپ کا پیر کا درد بالکل ٹھیک ہو گیا۔ تو بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس شخص سے کہا کہ تو نے کیا کیا ایسا کہ تیرے اندر یہ صلاحیت میں پیدا ہو گئی کہ تو جیسا بھی بیمار ہو اس کو ایک پھونک میں صحیح کر دیتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ حضرت مسئلہ یہ ہے کہ اتنی بڑی لائن ہے، اگر آپ انتظار کر لیں کچھ تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں۔ بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے۔ جب سب لوگ چلے گئے تو اس نے بتایا کہ حضرت میرے استاد نے مجھے ایک بات سکھائی تھی اور اسی سے میں نے اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کر لی، مجھے یہ تصرف حاصل ہو گیا کہ میں ایک پھونک میں سب کو ٹھیک کر دیتا ہوں۔ وہ یہ تھی کہ میرے استاد نے کہا تھا جب بھی تیرا نفس کوئی خواہش کرے اس کی پیروی نہ کرنا بلکہ اس کا الٹ کرنا۔ اسی طرح وہ گروہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو نظر لگا کے لوگوں کو مارا کرتا تھا، وہ کیا کرتا تھا؟ وہ ایک وقت کا کھانا چھوڑا کرتا تھا، اس سے ان کی نظر میں یہ تاثیر پیدا ہو جاتی تھی کہ وہ اونٹ کو بھی گرا دیتے تھے نظر لگا کے۔ آئی سمجھ میں؟ وہ کیا کرتے تھے؟ وہی خواہش کی جو قوت ہوتی تھی اس کو کہاں بھر لیتے تھے؟ اپنی آنکھوں میں بھر لیتے تھے۔ یہ اصل راز تھا۔ آئی سمجھ میں؟ تو اللہ پاک آپ تمام کو نوازے۔ یہ والی ایکسرسائز آپ ضرور کیجئے گا، یہ بہت بڑا راز تھا نے آپ تمام کو عرض کر دیا ہے، اس کو سنبھال کے رکھیے گا اور اس پر کار بند رہیے گا۔ کسی کا کوئی سوال؟ ابھی جا کے کچھ کرنا ہے؟ ابھی جا کے سو جائیے گا، کل سے پھر جو ہے وہ ایکسرسائز شروع کیجیے گا جو آپ کو بتائیں گے۔ اور نہیں، ٹائم کی کوئی پابندی نہیں ہے، بس ہاں اس میں یہ خیال رکھنا ہے کہ آپ جب یہ ایکسرسائز کریں، تینوں ایکسرسائز جو بتائی ہیں اس میں آپ ایسی کیفیت میں نہ ہو جو آپ کو ریلیکس نہ کر سکے، جس سے گاڑی نہ چلا رہے ہوں، کسی سے گفتگو نہ کر رہے ہوں، فون پہ بات نہ کر رہے ہوں، ہاں موبائل آپ کا آن نہ ہو گیا، اچانک سے کال آ جائے، جیسے اب ایک بندہ آ گیا تھا دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا، ایسی کیفیت نہ ہو۔ تو جتنی زیادہ آپ ایسی کیفیت پیدا کریں گے جس میں آپ ریلیکس رہ سکیں تو اتنا زیادہ اچھا ہوگا۔ کوئی بھی ٹائم جو آپ کو سوٹیبل ہو، 15 منٹ کوشش کریں۔ سونے کے لیے جب لیٹ نہ ہو، ہاں بہت اچھا، بہت اچھا، بہت اچھا۔ اور کوئی سوال؟ ہاں تینوں ایکسرسائز اچھا۔ یہ جو تیسری ہے نا وہ تو آپ تبھی کر سکیں گے جب کوئی خواہش ہوگی، صحیح ہے، تو تیسرے تو تبھی کر سکیں گے آپ۔ ہاں اس میں تو ہو بھی سکتا ہے، جی جی جی، کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی ہو ہی رہا ہوتا ہے یار، نفس کچھ نہ کچھ تقاضا کر ہی رہا ہوتا ہے، تو بیٹھ جائیں، کر لیں۔ ہاں دیکھ لیں، چیئر پہ بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں آپ یہ کام آرام سے، چیئر پہ بلکہ بہت زیادہ اچھی طریقے سے ہوتا ہے، صحیح ہے۔ آپ کے پیروں میں درد نہیں حضرت وہ پہلی ایکسرسائز میں بندہ سو گیا پھر کیا کریں گے؟ کوئی بات نہیں، جب اٹھے پھر دوسری کر، جب اٹھے گا جب دوسری چلے گی۔ صحیح ہے۔